اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کو پیغمبر کی موجودگی میں غزوہ احد میں جن حالات سے گزرنا پڑا، جن مشکلات سے گزرنا پڑا اور جو قربانی دینی پڑی، اس کے اسباب پر توجہ دلائی۔ ایک تو پیغمبر کی رائے اور حکم کی مخالفت نہ ہو، دوسرا اپنے طے کردہ معاملات، اپنی جماعت کے طے کردہ مسلم فیصلے، ان کی خلاف ورزی کسی صورت میں نہ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ میں زندگی اور موت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور خوف اور وسوسہ اپنے دل و دماغ میں مت پیدا ہونے دو کہ جس سے تم زندگی میں صحیح عمل کرنے میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں توجہ دلائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان کافر منافقوں کی طرح اپنے دل و دماغ میں لغو خیالات کو جگہ مت دو۔ تمہارا دل یہ دنیا میں اللہ کے تعلق کے لیے ہے، تم ان کافروں کے خیالات کو اپنے دل میں مت جگہ دو۔ کافروں کی طرح مت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کافر اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں، موت کا خوف، دنیا کے چھوڑنے کا خوف۔ اسی طرح بہت سارے خوف اس کے دل میں مسلط ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے نیکی کی اور خیر کے کاموں سے وہ پیچھے رہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ایمان والے ہو، تم کافروں کی طرح، منافقوں کی طرح اپنا ذہن اور اپنی سوچ اور فکر مت بناؤ۔ کیوں؟ وقالوا لاخوانہم، کافر اور منافق اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہتے تھے، اذا ضربوا فی الارض، جب کوئی آدمی کسی جگہ سفر پر جاتا ملک میں دور دراز، او کانوا غزا، یا کوئی انسان جہاد میں جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، تو وہ اس کو کہتے کہ اگر یہ اپنے گھر میں رہتا تو لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ گھر میں رہتے، ہمارے پاس رہتے تو ان پر موت نہ آتی، وما قتلوا، اور اگر یہ ہماری بات مان لیتے، میدان جنگ میں نہ اترتے تو نہ مارے جاتے۔ اب یہ کافروں کا خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت مقرر تک رہنا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی خواہشات کی نہیں، دنیا میں حق کی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر قدم وہ اٹھائے جس کا مقصد اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، اللہ کے دین کی بھلائی مقصود ہو، انسانوں کی ترقی اور عزت مقصود ہو۔ اس لیے اس کو وہ قدم اٹھانا چاہیے جو عزت والا ہو، عدل والا ہو، نیکی والا ہو۔ خوف والا قدم اٹھانا، موت کے خوف سے گھر سے باہر نہ نکلے، یہ تو کافروں کا عقیدہ، منافقوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کو مقاصد کے تحت آگے بڑھاتا ہے، کسی اندیکھے خوف کو اپنے اوپر مسلط کر کے وہ کسی چیز کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بناتا۔ اب کافروں اور منافقوں کے پاؤں کی بیڑی موت کا خوف ہے، گھر سے نکلیں گے مال و دولت کے چھوڑنے کا خوف ہے، اب اپنے گھر سے نکلیں گے راحت و آرام کو چھوڑنے کا خوف ہے۔ تو مسلمان ایسے کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ تو نیکی کے کام میں امن محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ دین حق کے لیے مال لگا کر، جان لگا کر، اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈال کر، مصیبتوں میں ڈال کر امن سکون محسوس کرتا ہے کہ میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں جھوٹے عاشق اپنے محبوب اور معشوق کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو جو انسان اللہ کا سچا عاشق بن جائے، اس کی محبت اس کے دل و دماغ میں جگہ پیدا کر لے، تو وہ دنیا کی کسی چیز میں کیوں خوف محسوس کرے گا؟ لہذا تمہیں کافروں کی طرح سوچنے کا اور اپنے دل و دماغ پر ان خیالات کو مسلط کرنے کا
اور دنیا کی زندگی کے ہر معاملے کے ان کی سوچنے اور فکر کرنے کے انداز سے اپنی زندگی کی اینک کو مت لگاؤ جو کافروں اور منافقوں کی ہے۔ خوف اور دنیا کی لالچ اور محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ہر مقصد طے کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے، اونچے مقاصد کے لیے، بلند مقاصد کے لیے، اچھے اور صحیح کاموں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی قوموں نے ہمیشہ جد و جہد کا راستہ اختیار کیا، ترقی کی، آگے بڑھے، گھروں کو چھوڑا، موت کے خوف میں نہیں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو یہ لام، شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں مفسرین نے اس لام کو لام عاقبت بیان فرمایا، یہ انجام اور انجام کا تذکرہ کرنے والا لام ہے، جس سے قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ تم انجام سے نہیں بچ سکتے ہو۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ خواہ مخواہ باہر نکل کر مرنا، ہمارے پاس اپنے ہی گھر پر پڑے رہتے تو تم کامیاب رہتے، باہر نکلے ہو تو مر گئے ہو، کیوں مارے جاتے؟ یہ ان کا کہنا اس مقصد سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت اور افسوس پیدا ہو، تاکہ ہم ان کو ڈرائیں، وہ ہمارے اس کہنے سے ڈر جائیں اور خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر زندگی کے حالات اور نقشوں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ ہمارے خوف میں اور اثر میں آ جائے، یہ ہمارے دباؤ میں آ جائے۔ تو دنیا میں کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی کام کرنا، کسی کا خوف اپنے ذہن پر مسلط کر لینا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر اور منافق اس رائے کو پیش کر کے مسلمانوں کو بزدل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ایمان اور قرآن کے تعلق کی بنیاد پر ان کے دل و دماغ پر کافروں کی اس رائے کا کوئی اثر نہیں آنے دے گا۔ آج دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہی ذہنوں کو متاثر کرنے کی، ہر وقت جھوٹا پروپیگنڈا کرو، ان کے ذہنوں کو کمزور کر دو، کورونا آ جائے گا مر جاؤ گے، فلاں چیز آ جائے گی مر جاؤ گے، فلاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا مر جاؤ گے، لہذا کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو۔ اب یہ اپاج بن کے رہنا، کچھ بھی نہ کرنا، اپنے ذہن اور عقل کو اور اپنے عمل کو خوف میں مبتلا کر کے رکھنا، قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا پرانا طریقہ واردات ہے، یہ دشمنوں کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ تمہارے ذہنوں کو مفلوج کر دے وہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے دلوں پر حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنائے گا۔ مسلمان ایسے کچے نہیں تھے کہ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے، ان کا ذہن بدل جائے گا، وہ دنیا میں پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیں گے، دشمن کے مقابلے میں موت کے خوف سے میدان میں نہیں نکلیں گے، اپنے گھر کی محبت کی وجہ سے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی اولاد کی محبت کو ذہنوں میں بٹھا کر وہ دین کو پیچھے پھینک دیں گے، فرمایا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ واللہ یحیی و یمیت، انہیں پتہ ہے زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، زندگی بھی موت بھی اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، لہذا اللہ کے یہاں انسان کی قدر پیدا ہوتی ہے اس کے عمل سے، اس کی سوچ اور فکر اور ایمان کے بنیاد پر پیدا ہونے والے عمل سے اس کے ہر عمل کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو تو اپنے ہر عمل کو قابل قدر بنانا ہے، اس کو بڑا نتیجہ خیز بنانا ہے، بڑے مقصد کے لیے ہر میدان میں قدم رکھنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، وہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں اللہ ہمارا کام دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، ہم مشکل میں خوش ہیں، وہ ہمیں موت کی وادی میں دھکیلنا چاہتا ہے، ہم اس کے نام پر مرنے پر خوش ہیں، وہ ہمیں واپس اپنے گھر میں بھیجنا چاہتا ہے، واپس آ کر اس کے گھر میں اپنے گھر میں اس کے حکم پر زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے مسلمان ہر قدم پر اپنی زندگی کو امر الہی سے جوڑ کر وہ آگے زندگی بسر کرے گا، کسی معاملے میں کسی ڈرپوک کے خوف اور رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، قرآن کہتا ہے زندگی کی خیریں بھی تمہارے لیے کھلے گی، اور اگر تم مر گئے اللہ کی راہ میں، اگر مارے گئے اللہ کی راہ میں، موت آئی اللہ کی راہ میں، حق قدم اٹھایا تم نے، تمہاری سوچ مثبت تھی، تمہاری رائے صحیح تھی، تمہارے دل کے تقاضے صحیح تھے، تمہاری نیتیں درست تھی، تمہاری رائے بلند تھی، تم اللہ کی راہ میں مر گئے،
تو فرمایا یہ موت تمہاری کامیابی، یہ زندگی بھی تمہاری کامیابی ہے، اور ایمان پر موت بھی تمہاری کامیابی ہے۔ فرمایا لمغفرۃ من اللہ، تم مر گئے تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، ورحمت، اور اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، تم ترقی کرتے ہوئے آگے جاؤ گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے موت کیا ہے؟ جس طرح ایک پنجرے سے پرندے کو آزاد کر دیا گیا۔ اب دنیا کے پنجرے میں ایک مسلمان بند ہے، جب موت آتی ہے اس کے سامنے جہان کھل جاتے ہیں، زمین و آسمان کی جہان کھل جاتے ہیں، جنت کے نمونے کائناتوں کی کائناتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ فرمایا مومن کے لیے موت ایسی ہے جس طرح ایک پنجرے کا دروازہ کھولا جائے تو پرندہ آزاد فضا میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو فرمایا مومن تو موت کو اپنے لیے آزادی سمجھتا ہے، اس لیے موت سے نہیں ڈرتا، وہ حق کے لیے قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا موت کے ڈر سے۔ لہذا مرنے کے بعد اللہ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم اگر اپنی مرضی اور رائے پر اپنی جمع شدہ دولت میں رہنا چاہتے ہو، یہ دولت تو بہت تھوڑی ہے جو اللہ تمہیں دے گا، یہ مکان تو بہت چھوٹا ہے جو اللہ تمہیں دے گا، یہ انعامات تو بہت چھوٹے ہیں دنیا کے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں، تم اپنا ذہن کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ ان کافروں اور منافقوں کی رائے پر اپنی دنیا کی زندگی اور دنیا کے اعمال کا مطالعہ کر کے تم اپنے ذہن کو چھوٹا مت بناؤ۔ تم ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر اپنے ذہن کو وسیع رکھو اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھو کہ ہم ہر قدم صحیح اٹھانے والے ہیں۔ صحیح علم اور ایمان کی بنیاد پر ہمیں موت سے، شکست سے، کسی زوال اور نقصان سے کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، ہم راہ حق پر۔ اس لیے جب راہ حق پر ہم مر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے اس کا۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی ایمان والی ہو، اس کی موت بھی ایمان والی ہو، کلمہ حق والی ہو، انسان کامیاب ہے۔ ورنہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ پھر بھی کدھر جاؤ گے؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، سب کے سب لوگ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک مسلمان کی کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو دونوں کی روح یہاں سے نکلتی ہے، اللہ جل شانہ کے پاس سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے پاس اسے لوٹایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے معراج کے موقع پر فرمایا کہ ہر مسلمان کی روح بھی اور اس کا عمل بھی چھٹے آسمان تک پہنچتا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، یہ وہاں تک پہنچ کر وہاں سے نئی شکل میں نئے تقاضوں کے ساتھ پھر واپس آتا ہے۔ جب مرتا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے تو مومن کی روح نکلتی ہے، تو یہ ہر قدم قدم پر اس کے پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ہر آسمان سے اسے گزارا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عرش تک پہنچ کر سلام کر کے اللہ سے فرماتے ہیں اس کو راحت اور آرام اور امن کی جگہ پر پہنچاؤ۔ اور جب ایک کافر کی روح نکلتی ہے اس کو فرشتے بوری میں بند کر کے لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون؟ فلاں بندے کی روح ہے۔ فرمایا یہ تو بندہ ناعاقبت اندیش دنیا میں کفر، ظلم، جہالت اور گناہ کی زندگی بسر کر کے آیا، اس کا ہمارا ملنا کیا ہے؟ یہ تو نحوست والا ہے۔ فرشتوں کو حکم ملتا ہے اس روح کو اس بند بوری سمیت واپس پھینک دو۔ اب وہ بند روح واپس اوپر سے آسمان سے پھینک دی جاتی ہے اور اس کے جسم پر قبر پر آ کر پڑتی ہے، اور پھر اس کے لیے اس کا گرنا بھی عذاب، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان کی روح بھی پہنچتی ہے، پھر واپس آ کر اپنے جسم سے تعلق رکھ کے یہ علیین کے مقام تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سجین کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا ہر ایک روح نے جانا تو اللہ کے پاس ہے، تم اللہ سے بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ دنیا تو عارضی چیز ہے، اس کو تو تمہارے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیشہ کے رہنے کے لیے تو نہیں۔ تم اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بلند مقاصد کا غلط فیصلہ کرتے ہو، اپنے ایک مکان کی بنیاد پر، اپنی ایک دکان کی بنیاد پر، اپنے اس دنیا کے عارضی تعلق کی بنیاد پر تم اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کی رائے کو تم الگ رکھنا چاہتے ہو۔ تم منافقوں کی اور کافروں کی چھوٹی سوچ لے رہے ہو۔
آج مسلمان کبھی چھوٹا دماغ بن گیا، قرآن بڑا دماغ بنانا چاہتا ہے، اس کے دماغ کو بلند پرواز دینا چاہتا ہے، اس کی سوچ اور فکر میں عظمت پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا ایک ایک عمل، اس کی زندگی کا ہر قدم، اس کی موت کا قدم بھی یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا مومن کو قرآن بڑی زندگی کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف جمع ہونا، اللہ کے حکم پر قائم رہنا، اللہ کے علم سے ذہنوں کو آشنا رکھنا، اللہ کے نبی سے، اللہ کے محبوبوں سے تعلق رکھنا، ان کی جماعت کا حصہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنا، یہ تھوڑے انعامات ہیں۔ کون سا انعام لینا چاہتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ مل کر، منافقوں کے ساتھ رہ کر، بزدلوں کے ساتھ رہ کر، دنیا میں مجرموں کے ساتھ رہ کر تم کون سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ کیا انعام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ ہمیں حق زندگی نصیب فرمائے، اعلیٰ ترین نصب العین نصیب فرمائے، شیطانوں سے نکل کر رحمان کا بندہ بن کر علم اور علم وحی کی روشنی میں اپنی زندگی کے تقاضوں کا تعین کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جو تم ان کافروں کی طرح چھوٹے سوچ والے، منافقوں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کو نکلے ملک میں، او کانوا غزا، یا وہ جہاد میں، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سب کام تمہارے دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس کی سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے ہوگے۔ صدق اللہ۔